حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص نے آ کے کہا فلاں آدمی زانی ہے. فرمایا تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا حضور آپ تو. فرمایا کس نے بتایا تجھے؟ حضور میری بات تو سنے جلال میں آ گئی. فرمایا تیری طاقت کیا ہے؟ تو نے دیکھا ہے اسے بدکاری کرتے؟ تو نے کسی عورت کے ساتھ اس کو تنہا پایا ہے؟ ایسی حالت میں دیکھا ہے جس سے پتا چلے کہ گناہ کر رہا تھا؟ فلاں آدمی کہہ رہا تھا. فرمایا اگر میں چیف جسٹس ہوتا تو تجھے لٹکا کے 80 کوڑے مارتا. ایک مسلمان کے بارے میں تو نے یہ بات کر دی. اور جو لفظ کہے وہ بڑے سمجھنے والے ہیں. فرمانے لگے تو نے رسول پاک علیہ السلام کا فرمان نہیں پڑھا؟ میرے نبی پاک نے فرمایا جس نے میرے مومن کو دکھ دیا اس نے تو مجھے دکھ دیا ہے. فرمایا تو میرے رسول کو تکلیف دیتا ہے مسلمان کا عیب بیان کر کے؟ تجھے خیال نہیں آتا؟ تو سمجھتا نہیں بات کو؟ من اذا مسلمن فقد اذانی. حضور نے فرمایا جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی ہے. لوگ عیب جوئی اور عیب گھوئی کا فریضہ اور ڈھونڈتے پھرتے ہیں، ٹٹولتے پھرتے ہیں. اور بھائی مکھیاں دو قسم کی ہوتی ہیں. ایک شہد کی مکھی ہوتی ہے، جب بھی بیٹھتی ہے پھول پہ بیٹھتی ہے، اور جب اگلتی ہے پھر شہد ہی اگلتی ہے. ایک مکھی ہوتی ہے جو بیٹھتی بھی گند پہ ہے، اور جہاں بیٹھتی ہے وہاں گند ہی چھوڑ کے اٹھتی ہے. کردار ایسا اپنائیں، اپنی سوچ کو، تفکرات کو اس طرح کا بنائیں کہ آپ کے ذہن اچھائی کو قبول کرے. آپ جب سامنے والے کو دیکھیں تو آپ کو اچھائیاں نظر آئیں، اچھائیاں. اور جب آپ بیان کریں تو پھر بھی آپ کی زبان سے اچھائیاں ہی نکلیں، اچھائیاں نکلیں. ذہن سازی کریں، اپنے آپ کو سمجھائیں. وہ کسی دانشور نے کہا، ایک شخص مجھے کہنے لگا لوگوں کے چہروں پہ گرد پڑ گئی ہے. فلاں کے چہرے پہ گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی، فلاں کے چہرے پہ بھی گرد تھی. اس نے مجھے کئی لوگ گنوائے تو میں ہنسنے لگا. کہنے لگا کیوں ہنستا ہے؟ کہتے میں نے اس کی اینک اتاری، ٹیشو پیپر کے ساتھ صاف کر دی. میں نے کہا بندوں کے چہرے ٹھیک ہے، تیری اینک پہ گرد پڑی ہوئی ہے. ادھر بھی تھوڑی توجہ کر لیتا تو اتنے لوگوں پہ الزام تو نہ لگاتا. حضرت میاں صاحب بول پڑے، کہنے لگے برا بندہ میں لبن ٹریا، جاگتے ملیا نہ کوئی. برا بندہ میں، میاں صاحب کی بات ہے میری آپ کی نہیں. سانو تے 70 بجائے دیاڑی دا. میاں صاحب کہتے ہیں میں برا بندہ میں لبن ٹریا تے جاگتے تھا ہی کوئی نہیں کہ ملا ہی نہیں. کہتے مجھے نہیں ملا، مجھے نہیں. سمجھ لیں بات کو، بزرگوں کے افکار کو سمجھے. کہتے مجھے ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی بڑی اچھی تھی، جو مجھے ملتا میں اس کے اندر اچھائیاں پیدا کر لیتا. مجھے نہیں ملا یہ نہیں کہ بندہ تھا نہیں، مجھے نہیں ملا اس لیے کہ میری سوچ ہی نہیں تھی. وہ ہے نا کہاں سے لاؤں جس میں لوگوں کے عیب نظر آئے. برے بندے نو میں لبن ٹریا تے جاگتے ملیا نہ کوئی، تے اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں برا نہ کوئی. اپنے اندر چاہتی پائی تے میں تھوں. مجھے سمجھ آئی من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جو اپنے آپ کو پہچان گیا وہ اپنے رب کو. یہاں تو الزام تراشیاں ہوتی ہیں، الزام تراشیاں. حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ ایک زمانے میں ہوئے. ملتان کا ایک شخص حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پاس مرید ہونے آ گیا. مرید ہونے آیا. حضرت اس کو کونے میں لے گئے اور لے جا کے کہنے لگے تو ملتان کا رہنے والا ہے تو میں اپنے شہر والوں کے ساتھ دھوکہ نہیں کرتا. یہ جو میرے پاس لوگ مرید ہونے آئے ہیں یہ کوئی کہیں سے آیا ہے، کوئی کہیں سے آیا. تو میرے شہر کا ہے، میں کوئی پیر شیر نہیں، میں دکاندار ہوں، جیبیں ٹٹولتا ہوں لوگوں کی. میں دھوکہ دیتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں، تو اس طرح کر کہیں اور چلا جا. اس نے کہا حضور مشورہ دے کہاں جاؤں؟ کہنے لگے پاک پتن میں چلا جا، فرید الدین بہت بڑا فقیر ہے، بڑا فقیر ہے. وہ شخص کہتا ہے گھوڑے پہ بیٹھا، میلوں کا سفر تھا، ملتان سے پاک پتن شریف پہنچا. بابا صاحب کی خدمت میں حضور مرید ہونا ہے. کہاں سے آئے ہو؟ کہا ملتان شریف سے. کہنے لگے وہاں فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے. فقر کا دریا بہ رہا تھا، تو نہر کے پاس آ گیا ہے. اور رونے لگا. کہنے لگا بابا مجھے کیا پتا نہر کون سی ہے، دریا کون سا ہے، وہ تیرے پاس بھیجتا ہے تو اس کے پاس بھیجتا ہے. میرے بھائی پرانے لوگوں کو تو اپنے اندر کوتاہی نظر آتی تھی، سامنے والے کے اندر خوبی دکھائی دیتی. میں بن کے بیٹھ گیا ہوں کہ میں ہی صحیح ہوں، بس میں ہی صحیح ہوں. اپنے زاویہ نگاہ سے سوچتے ہو.
اپنا ہم نے طرز خیال بنا لیا. سوچ کی صفائی، سوچ کی پاکیزگی. دنیا میں وہ بندہ اچھا نہیں ہوتا جو صرف اکیلا اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا معاشرہ اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا خاندان اچھا ہوتا ہے. اچھا وہ بندہ ہوتا ہے جس کا حلقہ احباب اچھا ہوتا ہے. وہ اکیلا اچھا بن کے بیٹھ گیا صرف میں صحیح ہوں اور کوئی بھی نہیں. تو کس طرح صحیح ہو گیا؟ تو اوپر سے گرا ہے. تو کس طرح ٹھیک؟ تیرا نہ باپ ٹھیک معاذ اللہ، نہ تیرا خاندان ٹھیک، نہ معاشرہ ٹھیک، نہ دوست ٹھیک، نہ پیر ٹھیک، نہ استاد ٹھیک، نہ کوئی سیاستدان ٹھیک. دنیا میں جب کوئی صحیح ہے ہی نہیں تو کہاں سے آ گیا اکیلا صحیح؟ یہ کیسے ممکن؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ انا پرستی ہے، یہ نفس کا دھوکہ ہے، یہ اندر کی کوتاہی ہے جو لوگوں کو بڑا بنا دیتی ہے. پھر اسے لوگ چھوٹے نظر آنے لگتے ہیں. یاد رکھیں میرے نبی کریم سید عالم نور مجسم علیہ السلام نے خوبصورت سوچ، اچھی سوچ، پاکیزہ سوچ، صاف ستھری سوچ دی. حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں طائف کے لوگوں نے میرے نبی پاک کو پتھر مارے، لہو لہان کر دیا. فرماتے ہیں وہاں کے کچھ لوگ بھی انہیں برا کہنے لگے، میں بھی برا کہنے لگا، اس لیے کہ یہ تو عرب کے کلچر کے بھی خلاف تھا. عرب معاشرے کے لوگ اپنے مہمان کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے تھے چاہے وہ کوئی بھی ہو. اور نبی پاک علیہ السلام نے تو جو دعوت دی اس میں تو حسن بھی بڑا میٹھا تھا. وہ تو لفظوں کے اندر توانائی، خوبصورتی، مٹھاس بھی بڑی تھی. تو یہ تو عرب کے رواج کے بھی خلاف تھا کہ گھر مہمان کو پتھر مارے جائیں. انہوں نے پتھر مارے، لہو لہان کیا، میں نے بھی برا کہا، معاشرے کے لوگوں نے بھی برا کہا. اور فرمانے لگے پھر کمال ہو گیا، حضرت جبریل بھی حاضر خدمت ہوئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب فرماتا ہے کہ جبریل جاؤ اور میرے نبی سے جا کے اجازت لو، اگر میرے رسول اجازت دیں تو انہیں مسل کے رکھ دو، انہیں دو پہاڑوں کے درمیان انہیں مسل کے رکھ دو. مسل کے ہمارا کسی سے اختلاف ہو جائے نا تو زور جتنا ہمارے اندر ہو ہم لگا سارا ہی لیتے ہیں. جب پتہ چل جاتا ہے نا کہ میرے تعلقات کتنے کو ہیں پھر ہم کہتے ہیں چلو دفع کرو، میں نے کیا کہنا ہے. اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے کہ انگور کھٹے ہاتھ نہیں پہنچتا، ورنہ اختلاف ہو جائے تو دل ہمارا کرتا ہے کہ پیس کے رکھ دیں، لیکن چونکہ اتنی پہنچ نہیں ہوتی تو پھر لوگ واپس آ کے پتہ کیا کہتے ہیں، اور میں نے کہا چلو وہ تو فضول آدمی ہے، میں نے تو نہیں نا اس طرح کا باندھ دینا. اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انگور ہاتھ نہیں پہنچتا. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب کریم فرماتا ہے کہ جبریل جا کے آپ اجازت لیں، اگر حضور آپ کو اجازت دے دیں. علماء نے یہاں بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اگر آپ سمجھیں تو بڑی خوبصورت بات لکھی ہے علماء کرام. علماء کہتے ہیں اہل محبت کے لیے فکرہ ہے. علماء کہتے ہیں جو رب کافر کو سزا دینے کے لیے بھی رسول اللہ سے پوچھتا ہے، کافر کو سزا دینے کے لیے بھی کہتا ہے محبوب اگر تو کہے تو سزا دے دوں، کافر کو سزا دینے کے لیے پوچھتا ہے. ہم تو رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں. اور جو نبی کافر کے بارے میں کہتے ہیں یا اللہ نہیں انہیں نہیں کہنا، تو محبوب اپنے غلاموں کے بارے میں یہی کہیں گے اللہ کوئی نہیں، بھول گئے تھے، معاف فرما دے، معاف کر دے. باریک نقطہ یہاں علماء نے بیان کیا، اس کو سمجھا کر. نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور رب فرماتا ہے اگر اجازت. اب سوچ کا معیار دیکھیں نبی پاک کی، حضور کی سوچ کی توانائی دیکھیں. صحت مند دماغ فروغ پاتا ہے اس سے جو افکار ہمیں ہمارے رسول نے دیے. بیمار ذہن لوگ یہاں تک نہیں پہنچ سکتے جن کو سارا زمانہ ہی برا لگتا ہے، فلانا بھی غلط، فلانا بھی غلط، فلانا بھی، تو جناب صحیح کون ہے؟ کہتا ہے میں اکیلا ہی صحیح ہوں. او بھائی صحت مند سوچ نبی پاک نے فراہم کی. یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو تباہ کر دیں. لیکن حضور کی امید دیکھیں، زاویہ نگاہ دیکھیں، سوچ کا معیار دیکھیں. میرے رسول نے فرمایا نہیں، انہیں تباہ نہیں کرنا. حضور کیوں؟ فرمایا ہو سکتا ہے ان کی نسلیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. اگر تباہ ہو گئے تو نسلیں کیسے آئیں گی، اولادیں کیسے ہوں گی؟ تو میں ان کی نسلوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ میرے پیغام کو سمجھیں گی اور قریب آئیں. میرے بھائی یاد رکھیں اس بات کو، سمجھ لیں نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں صحت مند سوچ دی ہے، ہمارے افکار و نظریات کو توانائی دی ہے. ہر وقت برا سوچنا، برا گمان کرنا، اس ملک کا کچھ نہیں ہو سکتا، یہ فلاں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے؟ تو دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو عمل کر اور رزلٹ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ چھوڑ دے. سوچ صاف ستھری، نظریات پاک صاف، اچھے افکار پیدا کریں، اچھے خیالات پیدا کریں،
اچھی سوچ، کسی کی عیب جوئی نہ کریں، ڈھونڈتے نہ پھریں کہ فلاں شخص میں کیا ہے۔ میرے نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں خراب کر دو گے۔ حدیث پہ غور کیا آپ حضرات نے؟ اگر تم لوگوں کے عیب ڈھونڈو گے تو انہیں، بندے خراب ہو گئے کہ تم خراب کر دو گے؟ اگر عیب ڈھونڈو گے تو تم انہیں خراب کر دو گے۔ کیا مطلب؟ فرمایا اس لیے کہ تمہاری نظر غلط ہو گئی ہے، اب تم روز نئے سے نئے گناہ کا زاویہ ان کے لیے بناؤ گے، روز نئی سے نئی بری سوچ جنم لے گی تو تم خراب کر رہے ہو اپنے زاویہ نگاہ کے مطابق۔ اس لیے کسی کے عیب تلاش نہ کرو، کسی کے عیب تلاش ڈھونڈتے نہ پھرو، جاسوسی نہ کرو۔ لوگوں کا معمول مشغلہ ہے، خوبیاں بیان ہی نہیں کرتے، خامیاں ہی بیان کرتے ہیں، کوتاہیاں ہی بیان کرتے ہیں، کمزوریاں ہی بیان کرتے ہیں۔ لوگ جب بھی کوئی لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں تو کوئی کمی والا لفظ ڈھونڈ کے لاتے ہیں، خوبیاں تلاش کر، خوبصورتیاں بیان کر، اچھائیوں کا ذکر کر، مثبت سوچ۔ اور نفسیات کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹینشن کے مریض اس لیے زیادہ ہیں کہ لوگوں کی سوچ مثبت نہیں، بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں وہ بندہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ فریبی ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، سارا دن ٹینشن میں رہتے ہیں تو پھر نفسیات کے مریض ہو جاتے ہیں، بڑی پریشانی۔ یہ بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کو دیتا ہے تو کسی سے مشورہ کر کے تو نہیں نہ دیتا، وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، میں جس کو دیتا ہوں بے حساب ہی عطا کر دیتا ہوں۔ لوگ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، کہتے پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا اس نے، پتہ نہیں کون سا بینک لوٹا ہے۔ ایک بہت بڑے ادارے کا مجھے وزٹ کرنے کا موقع ملا، بہت بڑا ادارہ تھا، میری طبیعت خوش ہو گئی۔ لاوارث یتیم بچوں کے لیے ادارہ بنایا اور جدید دور کے تقاضوں کے میں خوش ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات؟ ایک صاحب میرے کان میں کہنے لگے انہوں نے بڑے پیسے اکٹھے کیے، 3 گنا تو یہ کھا گئے، صرف چوتھا حصہ لگایا ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے دیے تھے پیسے جو کھا گئے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا وہ جس نے دیے ہوں گے آپ کا قریبی رشتہ دار ہوگا؟ نہیں۔ دوست ہوگا؟ نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کس نے بتایا کھا گئے؟ کہتے میں نے لوگوں سے سنا ہے، میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ میں نے کہا نادان آدمی، کتنے کو پیسے؟ کہنے لگا جی کئی کروڑ۔ میں نے کہا تیرے میرے پہ تو کوئی 5 لاکھ کا اعتبار نہیں کرتا، اس پر کسی نے اعتبار کیا ہے تو اسے لاکھوں دیے نا، تجھے مجھے کیوں نہیں دے دیے؟ اپنی سوچ کو صحیح کر، اپنے افکار کو سیدھا کر۔ تو یہ دیکھ تو صحیح رب کریم اس سے کام کون سا لے رہا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس کے گھر میں یتیم پلتا ہے اس گھر کے فرشتے دیدار کرنے آتے ہیں۔ تو دیکھ تو صحیح اللہ کام کون سا لے رہا ہے۔ یتیم اور لوارث جس کے گھر میں پڑھ رہے ہیں تو اسے معمولی آدمی سمجھ رہا ہے۔ لوگ 1 منٹ لگاتے ہیں، بدگمانی کرتے ہیں، بری سوچ رکھتے ہیں، کبھی قطعاً ایسی کوئی بات اپنے ذہن کے اندر نہ لائے۔ اور ویسے بھی حساب لینے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ تو جو جس کا کام ہے وہ بہت خوب جانتا ہے کرنے کو، وہ بڑا بہترین کارساز ہے، بڑی باریکی سے جانتا ہے۔ یاد رکھیں بدگمانی نہیں کریں، بری سوچ پیدا نہ کریں، اپنے آپ کو تباہ نہ کریں، اپنے آپ کو بھٹکائے نہیں، اچھا سوچیں۔ رب کریم جس سے کوئی کام لے رہا ہے بڑا اچھا ہی لے رہا ہے، جس سے اللہ کوئی کام لے رہا ہے وہ بڑا عمدہ لے رہا ہے، بھلا لے رہا ہے، بڑا اچھا لے رہا ہے۔ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا سمجھیں۔ ہاں میں نے شروع میں عرض کیا اگر کوئی کوتاہی آپ کو حقیقتاً پتہ چلے تو منت کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، یا اس شخص تک لے کر جائیں جو اسے سمجھا سکتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، صرف کمیاں بیان کرتے ہیں۔ میرے نبی پاک سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سمجھایا ہے اپنے غلاموں کو۔ حضور نے پہلے تو فرمایا جاسوسی نہیں کرنی، کسی کا عیب، کسی کا کبھی بھی عیب تلاش، میٹھی بات، پیاری بات، خوبصورت بات تلاش کرو۔ نبی پاک نے فرمایا حکمت مومن کی گمشدہ میراث ہے۔ محمد ڈھونڈتا رہتا ہے، جہاں سے خیر ملتی ہے حاصل کر لیتا ہے، جہاں سے اچھائی ملتی ہے اس کو حاصل وہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ اس کے پاس جو زاویہ نگاہ ہے نا وہ بڑا حسین ہے، وہ تلاش کر کے اپنے حصے کی خیر کٹھی کر لیتا ہے، خیر کر لیتا ہے کٹھی، وہ ڈھونڈ لیتا ہے۔ کبھی عیب جوئی نہ کریں اور پھر عیب گوئی نہ کریں، کبھی نہ کریں۔ مثبت چیز سوچیں اللہ مثبت چیزیں عطا کرے گا، اچھائی سوچیں اللہ اچھائی نصیب کرے گا۔ یہاں تو حال یہ ہو گیا ہے کہ لوگ ایک برے آدمی کو دیکھتے ہیں تو سب کے بارے میں برا سوچنے لگ جاتے ہیں۔ وہ سرگودے میں نا تھوڑے دن پہلے ایک واقعہ ہو گیا، ایک دعا میں کرنے لگا ہوں، آپ نے آمین کہنی ہے، اللہ کرے سنی جاگ جائے اوے لوگ کی نیا بنے آکھیں۔
یہ میرے دل کے اندر کی گہرائی کی دعا ہے، مہربانی کریں آپ کی قبول ہو جائے گی، میرے گناہگار کی بھی بات بن جائے گی۔ دعا کریں سنی جاگ جائے، یہ جاگ جائے، اس کو ہوش آ جائے۔ علماء پہلے دن سے شور کر رہے ہیں، اور میں شور نہیں کرتا، میں پنجابی کا لفظ کہتا ہوں، میں تو کلپتا ہوں، صحیح معنوں میں شور نہیں، میں تو کلپتا ہوں۔ اس لفظ کے اندر ذرا نا تگڑائی زیادہ پائی جاتی ہے، میں تو کلپتا ہوں روز کہ خدا را معیار بناؤ۔ ہم اتنے کمزور لوگ ہیں، جدھر مرضی چلے جائیں گے، لوگ ویڈیو دکھا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ایک اور تہاڈا پیر پھڑیا گیا، میں کہ ساڈا نہیں تہاڈا ہے، تسی رکھ لو، اسی اس چول دا کی کرنا ہے، اور رکھیں اپنے پاس سامان۔ ایک منٹ میں آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بڑا وقت ہو گیا یہاں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے، میرا نہیں خیال کہ کبھی ہم نے لچک دی ہو، دوسروں نے کیا تنقید کرنی ہے، ہم سب سے زیادہ ایسے لوگوں پہ تنقید کرتے ہیں۔ اب میرا سوال ہے، شرابی کے پاس کون جا کے بیٹھتا ہے؟ متقی آدمی؟ بولے۔ نشئی کے پاس کون جاتا ہے؟ جواریے کے پاس کون جاتا ہے؟ او بھائی، ان آستانوں اور درباروں پہ وہ لوگ جاتے ہیں جو خود نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں، خود نفسیاتی طور پہ ٹھیک نہیں، تو ایسے نہ الزام لگا دیں کہ وہ فلاں بندہ تھا تو بڑا ظلم ہوا، ان لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی، مومن جس نے قتل کیا وہ جہنم میں جائے گا۔ من قتل مومنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، اللہ فرماتے ہیں جان بوجھ کے مومن کو قتل کرنے والے کی سزا جہنم ہے اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ لیکن نمازی کے پاس نمازی جائے گا، قرآن پڑھنے والے کے پاس قرآن پڑھنے والا جائے گا، درود شریف پڑھنے والے کے پاس درود شریف پڑھنے والا جائے گا۔ ان آستانوں پہ، ان جعلی درباروں پہ لوگ جاتے ہی وہ ہیں جو حقوق العباد سے بھاگے ہوئے، جو شرابی، کبابی، نشئی، ٹال کڑال والے وہ جاتے ہیں، تو جب جائیں گے تو سزا پائیں گے۔ کیوں جاتے ہیں؟ کس نے کہا جانے کو؟ اور میں بڑی دیر پہلے کا یہ بات کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بی بی گئی پیر پہ، پیر حالات خراب ہوئے، پیر پہ پرچہ ہوا، تو جس خاوند کی بیوی گئی اس خاوند پہ بھی پرچہ ہونا چاہیے۔ اس کی بیوی کیوں گئی تھی پیر کے پاس؟ اس پہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس بھائی کو نہیں گھسیٹنا چاہیے جس کی بہن گئی تھی اکیلی تویز لینے؟ اس باپ کو پکڑ کے نہیں گھسیٹنا چاہیے عدالت کے اندر جس کی بیٹی بغیر پوچھے جاتی ہے تویز دھاگا کرانے؟ کدھر ہوتے ہیں وہ سارے؟ اس لیے ایک منٹ میں نا، اور پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ایسے لوگوں سے، اور ہم شرمندہ بھی نہیں ہیں، ہم بڑے دلیری کے ساتھ کہتے ہیں الحمدللہ تبارک و تعالی، ہمارا دور دور تک ہماری جماعت کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری جماعت کا تعلق پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ ہے، ہماری جماعت کا تعلق امیر ملت پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری کے ساتھ ہے۔ 104 سال کا بابا ہو پھر بھی مسواک کر کے کھڑا ہو کے نماز پڑھے اور 4 سنتیں ادا کرے، اور لوگ کہیں کہ پیر صاحب بیٹھ کے پڑھ لے، اتنے بوڑھے ہو گئے۔ تو آپ فرمانے لگے میں بوڑھا ہوا ہوں، عشق تو بوڑھا نہیں نہ ہوا، میں اپنے رسول کی ہر ادا پہ عمل کر کے دکھاؤں گا۔ ان لوگوں کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، ایسے ہی فٹافٹ اٹھ کے بات، ہمارا تعلق اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے ساتھ ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت، ایک پیر صاحب نے دعوت دی، پیلی بھیت کے پیر صاحب تھے، دعوت دی، ان کے جلسے میں عرس پہ اعلیٰ حضرت گئے، اور جب میرے امام پہنچے تو بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی۔ میرا موضوع نہیں تھا لیکن بات ہو رہی تھی، سوال پوچھا جا رہا تھا تو وضاحت ضروری سمجھ رہا ہوں۔ بے پردہ بیویاں سامنے بیٹھی تھی، اور وہ بزرگ سید بھی کہلاتے تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ واپس پلٹے، واپس بھرے مجمع میں اٹھ کے آ گئے، دوڑا آیا، لوگ بھی تھے، کہنے لگے حضور آپ امام ہیں، بزرگ ہیں ہمارے، آپ کا رویہ نرم ہونا چاہیے، تھوڑا خیال کریں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، آپ جا رہے ہیں، کوئی غلطی ہے تو سمجھائیں، رویہ نرم ہونا چاہیے، سمجھا دیں، آپ اٹھ کے جا رہے ہیں۔ آپ فرمانے لگے جو رسول اللہ کی شریعت کا لحاظ نہ کرے اس کے ساتھ نرم رویہ نہیں رکھنا چاہیے، نرم رویہ نہیں رکھنا۔ فرمایا اگر آپ سید نہ کہلاتے ہوتے تو پھر میں کھڑے ہو کے بات کرتا، نرمی صرف اس لیے کی ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ لیکن وہ شاہ بھی کوئی قیمتی بزرگ تھے، سید صاحب بھی، اور کہنے لگے حضور بھی میری طرف دیکھیں، بڑے مجمع میں کہتا ہوں مجھ سے غلطی ہوگی، آئندہ نہیں کروں گا، اور پھر میرے امام کی شان دیکھیں، جب شاہ صاحب نے بڑے مجمع میں کہا غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا، تو لوگوں نے دیکھا کہ کروڑوں سنیوں کا تنہا امام زمین پہ جھک گئے اور سید کے پیر چومنے شروع کر دیے۔ فرمانے لگے اگر آپ غلطی مانتے ہیں تو میں بھی رسول اللہ کی اولاد کا نوکر ہوں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیں، ایسے ہی تھوڑا آ گئے ہم، کوئی ایسے گرے پڑے لوگ نہیں جس مرضی آدمی کو اٹھ کے ماننا شروع کر دے۔ ہماری عقیدت بڑی غیرت مند ہے،
ہمارے نظریات بڑے پختہ ہیں اور ایک منٹ کے لیے بھی ہمیں کوئی شرمندگی نہیں، پھاڑ کے ادھر پھینکتے. ہم کیا سمجھتے ہیں کسی کے درجنوں مرید ہوں یا لاکھوں مرید ہوں، ہمارے لیے کسوٹی رسول اللہ کی شریعت ہے، نبی پاک کا دین معیار ہے. اور میں ایک بات درجنوں دفعہ بیان کیا، پھر دہراتا ہوں. داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ 1000 سال پہلے کشف المعجوب میں لکھ کے گئے حضرت بایزید بستامی کا قول. آپ فرماتے ہیں تمہاری آنکھوں کے سامنے، یہاں تو کرامت دکھاتے ہی کوئی نہیں، کہانیاں سناتے ہیں، کہانیوں پہ لوگ لگ گئے. کون کرامت دکھاتا ہے؟ کہانیاں سناتے ہیں لوگ لگ گئے، اس کو آرام آیا، اس کو آرام آیا، تو بھی چل تو بھی چل. یہاں تو بھیڑ چال ہے، بھیڑ چال بن گئی ہے. حضرت بایزید بستامی فرماتے ہیں اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھتا ہے، ہوا میں اڑتا ہے اور اپنے ہاتھ پر پورا درخت اگا دیتا ہے، اور پھر دیکھو وہ نبی پاک کی شریعت کی مخالفت کر رہا ہے، اسے پیر نہ سمجھنا، بے دین سمجھنا. آنکھوں سے کرامت دیکھ بھی لی، تم نے دیکھ لیا سارا کچھ، اور اگر وہ سنت شریعت کا پابند نہیں تو ہماری نظر پہ چڑھ سکتا؟ ہماری نظر میں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے حضرت صاحب تو آڈے تے مرید داڑیاں ناپ دے پھر دینے، اور فلاں صاحب جو تھے ان کی داڑھی چھوٹی تھی تو کہنے لگے میں نے نماز نہیں پڑھنی. میں نے کہا یہ تنقید نہیں، یہ ہمارا کمال ہے، کمال ہے. کسی کی جیب توڑی نہ ٹٹولتے نظر آئے تمہیں، کسی شخص پر اس طرح کی اگر داڑھی کی بات کی ہے تو پھر یہ ہماری سوچ اور ہماری فکر ہے کہ ہماری نظر اگر جا کے کھڑی ہوتی ہے تو رسول اللہ کی سنت پہ کھڑی ہوتی ہے، نبی پاک کی شریعت پہ کھڑی ہوتی ہے. اس لیے ہم گنجائش نہیں دیتے، ہمیں کو خشک سمجھ لے یا ڈاڈا سمجھ لے، ہمارے لیے معیار رسول اللہ کا دین ہے. تو ہم صرف اس شخص کو مجرم نہیں سمجھتے، جانے والوں کو بھی مجرم سمجھتے ہیں. ایک صاحب مجھے آج صبح کہہ رہے تھے جی یہ لوگوں کو پھانس کہتے لیتے ہیں، تو میں نے کہا جس طرح تمہارے سیاستدان تمہیں پھانس لیتے ہیں، تمہیں پتہ نہیں سارے کس طرح کے ہیں، پھنستے ہو کہ نہیں؟ پھنس جاتے ہو نا. تو میں نے کہا پھنسانے کا کیا ہے؟ یہاں تو لوگوں نے جال پھینکا ہوا ہے، جس کے جو قابو آ رہا ہے وہ کام نہیں کر رہا، چپ کر گیا. تو میں نے کہا یہ فٹافٹ بات تم نے پھیر دی ہے نا. درجنوں لوگ کہتے ہیں نا غلط ہے، لیکن تم چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. تو بھائی اسی طرح لوگ پھنس جاتے ہیں، وہاں بھی باتوں میں ہی آتے ہیں، جہاں سیاستدانوں کی باتوں میں آ گئے، چوروں وڈیروں ظالموں کی باتوں میں آ گئے. تو یہ جملہ اور یہ تھوڑی سی بات کہنی بڑی ضروری تھی، اس کو یاد رکھیں. ہمارا ایسے لوگوں کے ساتھ قطعی طور پر کوئی تعلق نہیں ہے. اور میں نے بڑی دفعہ کہا ہے قادری پیر ہو سکتا ہے، چشتی پیر ہو سکتا ہے، نقشبندی پیر ہو سکتا ہے، نوشائی پیر ہو سکتا ہے، نشئی پیر نہیں ہو سکتا. نشئی پیر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. تو ایسے ہی ہم تو پھونک بھی نہیں مرواتے، سوال ہی نہیں. مالک اللہ حاجی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے ایک شخص نے کہا میں دم کرانے جا رہا ہوں، لیکن اس میں ساری خوبیاں، داڑھی چھوٹی ہے. فرمانے لگے نہیں دم بھی نہیں کرانا اسے. تو پھونک نہیں مرواتے، اتنے پابند ہے، کچھ بھی ہو جائے. اس لیے نظریات کو سمجھیں، افکار کے مطابق چلیں، اور ہمیں کوئی شرمندگی نہیں اس لیے کہ ہمارا اس شخص سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں، اس جماعت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں. جس کو بڑا شوق ہے وہ اپنے پاس لے جائے، اپنے پاس رکھ لے، ہمارا کوئی تعلق نہیں. بہرحال سوچ اچھی، فکر اچھا.